جب کوئی انسان حج پر نکلتا ہے تو وہ صرف مکہ نہیں جاتا، اصل میں وہ اپنی پرانی زندگی پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے۔ کعبہ کو پہلی بار دیکھ کر بہت لوگ رو پڑتے ہیں، کیونکہ اس پل انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو مگر اصلی سکون صرف اللہ کے گھر میں ہے۔ مگر حج صرف طواف کا نام نہیں، ہر قدم ایک امتحان ہے۔ سب سے پہلے انسان احرام پہنتا ہے، 2 سفید کپڑے، نہ کوئی شان نہ کوئی پہچان، راجا ہو یا غریب سب ایک جیسے۔ شاید اللہ انسان کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو صرف اپنے اعمال کے ساتھ آؤ گے۔ پھر آتا ہے عرفات، ماؤنٹ عرفہ کی وہ زمین جہاں کھڑے ہو کر لوگ گھنٹوں روتے ہیں، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کر، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوئے، تو کوئی بس مانگتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کہتے ہیں اگر عرفات چھوٹ جائے تو حج ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ حج صرف چلنے کا نام نہیں، اپنے دل کو بدلنے کا نام ہے۔ پھر لوگ مینا جاتے ہیں جہاں وہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں، مگر سچ کہوں وہ پتھر صرف شیطان کو نہیں لگتے، وہ انسان اپنے گھمنڈ کو مارتا ہے، اپنی نفرت کو، اپنی گناہوں کو۔ پھر صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتی وہ ماں جسے اللہ نے قیامت تک عبادت بنا دیا۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے صرف جسم نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ کچھ کام حج میں ایسے ہوتے ہیں جو اگر چھوٹ جائے تو حج بھی پورا نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے جن کی کمی کا کفارہ دیا جاتا ہے، شاید اسی لیے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ دین صرف رسموں کا نام نہیں، ذمہ داری کا نام ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا اپنے رب کی طرف لوٹ آئی ہو۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ وہ داستان ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر پھر سے بنتا ہے۔ آپ سن رہے تھے حج کی سچی اور روحانی داستان، میری خود کی زبانی شکریہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك